اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو کہ ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی گزرا ہے۔ تو پہلے ہم اس کی ارلی لائف کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ ابو سفیان کا بیٹا تھا اور فتح مکہ کے دوران وہ مسلمان ہوا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا پرسنل سیکرٹری منتخب کیا۔ اس کی سیاسی کیریئر کا آغاز تب ہوا جب اس کو سیریا میں ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکومت میں اس کی پارسائٹڈ پالیسی اور ایڈمنسٹریشن سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کو سارے سیریا کا گورنر منتخب کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں اس کو اپنی پوزیشن کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی، کیونکہ اسے اپنے پوزیشن برقرار رکھنی تھی۔ اسی وجہ سے بعد ہم اس کی تخنشیری کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت پر بیٹھا، جو اسلامک یونٹی تھی، اسلامک جو قوم تھی وہ ٹوٹ چکی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد، کیونکہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ سے دمشق کو منتقل کر دیا، ٹرانسفر کر دیا، اور وہاں جو تین قومیں تھیں، خارجیز، مدرائٹ اور ہیمارائٹ، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے آپس میں لڑتے تھے، اس نے دوبارہ اپنے جھگڑے سٹارٹ کر دیے، اور اس کو سپریس کرنے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار پالیسی بنائی۔ پہلے خارجیز کو سپریس کیا، اور بعد میں اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ارادے مدرائٹ اور ہیمارائٹ کی طرف کیے، اور اس کو آپس میں لڑوا دیا تاکہ وہ ایڈمنسٹریشن اور خلافت کو بحال کر سکے۔ لیکن اس نے ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے سے زیادتی اور ظلم کرنے نہیں دیا، اور عمر ابن العاص، مغیرہ اور زیاد بن سمیہ کی مدد سے اس نے اسلامک امپائر میں بہت توسیع کی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا، اور اس نے پہلی مرتبہ ڈاک اور سرکاری دفاتر کا نظام قائم کیا، اور اس کے بعد اس نے زیاد کی مدد سے پولیس فورس قائم کی، جو اسے شرطہ کہتے ہیں، اور اس نے کچھ گورنر منتخب کیے مالی اقدامات کے لیے، جو اسے صاحب الخراج کہتا تھا۔ اس نے زکوٰۃ اور ٹیکسز کے بارے میں کلیئر کٹ پالیسی اختیار کی، اور خلافت کے لیے کچھ سخت قدم اٹھائے جو کہ اس وقت کی بہت سخت ضرورت تھی۔ تو اس کے بعد ہم اس کے پالیسی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبائلی تنازعات اور عرب کی برائیوں سے کبھی ہار نہیں مانا، جس طرح اس کے جانشین جو تھے اس نے ہار مانا تھا کہ وہ بہت دوراندیش تھا، اور دونوں قبیلے میں کبھی فرق نہیں کیا۔ ہونے کے باوجود اس نے کبھی اپنے رشتہ داروں کی طرفداری نہیں کی، لیکن جب بھی ضرورت پڑی اس نے اس کو رسپانسبلٹی دی، ذمہ داری دی، کیونکہ اس پہ پورا یقین تھا کہ جو بااعتماد گورنر تھے وہ تو نہ امیت تھے اور نہ قریش تھے، اور اس نے مدرائٹ اور ہیمارائٹ دونوں قبیلے میں غیر جانبداری اور انصاف سے کام لیا، اور اس کی مدد کے لیے اس نے ہیمارائٹ کے چیپ بدول کی بیٹی سے شادی کی۔ ہم بات کرتے ہیں حضرت معاویہ کی کنکسٹ کے بارے میں۔ اپنی حکومت کو قائم کرنے کے بعد اس نے فتوحات کا کیریئر شروع کیا، اور سب سے پہلے اس نے افریقہ کو فتح کیا، جو کہ اس کی حکومت کی سب سے یادگار فتح تھی۔ اس کی حکومت کی شروعات میں عمر ابن العاص، جو کہ مصر کا گورنر تھا، اس نے اپنے فیمس مشہور جنرل عقبہ کو افریقہ بھیجا، جو کہ وہاں بربر اور رومن سے لڑا اور افریقہ کو اسلامک امپائر میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد عقبہ نے 50 ہجری میں قیروان کو فتح کیا، اور رومن اور بربرز کی حملوں سے محفوظ کیا، اور اس کے بعد اس کو نارتھ افریقہ کا کیپٹل بنا دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامک ہسٹری میں وہ پہلے انسان تھے جس نے نیوی کی بنیاد رکھی۔ جب وہ سیریا کا گورنر تھا تو اس نے 500 شپس کا بیڑا بنایا، جو کہ گریک سے میڈیٹرینین سی میں لڑنے کے لیے تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹیل اسٹیمیٹ آف معاویہ کی۔
تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے ون آف دا بیسٹ عرب کنگ۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس زمانے کا سب سے اچھا حکمران تھا، اور اس نے ایسی سوسائٹی بنائی جس میں افراتفری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے سوسائٹی کو ایسے آرگنائز کیا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس کی جو افریقن کنکسٹ تھی، یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سب سے بہترین حکمران تھے، اور اس کے جو کارنامے تھے یہ اس بات کی ثبوت دیتی ہے کہ وہ سب سے عظیم لیڈر تھے اس زمانے کے۔ بات کرتے ہیں ایز اے اسٹیٹسمین کی، تو اس نے ناردرن اور ساؤدرن عرب کے درمیان مساوات قائم کیے، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک ڈائنیسٹی بنائے، اور اس کی بنیاد پر اس نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین منتخب کیا۔ اس کو یہ پتہ تھا کہ یہ نااہل ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اسے منتخب کیا کیونکہ انسائیڈ کمپلیٹ کی وجہ سے وہ پریشان تھا، اس وجہ سے اس نے اپنے بیٹے یزید کو منتخب کیا۔ اور حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو جھگڑا تھی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتنا اچھا اسٹیٹسمین تھا۔ ہم بات کرتے ہیں ایز اے رولر کی، تو وہ ایز اے رولر بہت راست باز اور سخی تھا۔ وہ مظلوم کے ساتھ رحم دل اور ظالم کے ساتھ سخت گیر تھا۔